آج بات کریں گے ان الزامات کی جو کھڑے گئے اس عظیم رہنما کے لیے جس کے ساتھ 26 کروڑ کا دل دھڑکتا ہے، جس کی گواہی یہ پوری دنیا دیتی ہے۔ کرکٹ کے میدانوں میں جہاں جہاں وہ کھیلا، اس وقت میں آسٹریلیا میں ہوں تو یہاں پر جو بھی اس ایرا کے لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کے ساتھ کمپنی کی، کام کیا، یہی کہتے ہیں انتہائی ایماندار شخص تھا اور تاریخ بناتا گیا کرکٹ میں بھی سچائی کی، ایمانداری کی اور میریٹوکریسی کی۔ اس ایماندار لیڈر کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں اور 9 مئی میں عمران خان کو اور اس کے کارکنوں کو جو سزائیں دی گئی ہیں، اس میں جو گواہ بنائے گئے ہیں وہ اپنے ہی کارندے، اپنے ہی گورنمنٹ امپلائیز جو ان کے انڈر ہیں۔ پولیس کے 3 کارکنان جو ہیں ان کو گواہ بنایا گیا اور انہی کی گواہی ہے، اس کو عدالت میں ایکسپٹ بھی کر لیا گیا۔ تو میں آج آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ الزام کیا لگائے گئے، آئیے تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں اور کن لوگوں نے ان تینوں کے ضمیر خرید لی اور ان ضمیر فروشوں نے کیا بولا۔ السلام علیکم پاکستان۔ اور سب بھول گئے حرف صداقت کہنا، اور سب بھول گئے حرف صداقت کہنا، رہ گیا کام ہمارا ہے بغاوت لکھنا۔ ان میں سے ایک تو حسام افضل ہے جو پولیس کا کارندہ ہے، اور ایک محمد خالد ہے، اور ایک جو ہے راولپنڈی اسپیشل برانچ کے انسپیکٹر ہے، ایکس انسپیکٹر عصمت کمال، جس نے تو حد ہی کر دی۔ تو ان کے کہنے کے مطابق جو یہ سارا 9 مئی کا ہوا واقعہ، اس پر عمران خان، ان کے رہنما اور ان کے کارکنان سارے اس میں شامل تھے، اور ان کی کہانی کے مطابق جو انہوں نے خود سے پلاٹ کی ہے، اس کے مطابق جو ہے یہ تقریباً 2 مئی سے پی ٹی آئی کی جو ہے وہ ڈسکائز کر کے ان کی طرح کے بن کے اپنا حلیہ بدل کے ان میں شامل ہوئے، ان کی میٹنگز میں 2 مئی میں، اور ان کو پتا چلا کہ یہ لوگ کیا پلان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر ان کی یہ میٹنگ ہوئی 6 مئی کو روز ہوٹل میں اسلام آباد میں، جس میں یہ لوگ شامل تھے اپنا حلیہ بدل کے ڈسکائز کر کے۔ ان کے مطابق جو کہ انہوں نے عدالت میں بیان دیا ہے، جس میں عمران خان نے جو ہے وہ یہ بیان دیا، کہا کہ آپ لوگ بند کر دیں 6 مئی کو۔ آپ لوگ جو ہے 4 مئی کو ان کی میرے خیال میٹنگ ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ 6 مئی کو آپ لوگ مریر چوک سے لے کے کچہری چوک تک جو ہے وہ آپ چوک کر دیں، بند کر دیں، یہ دکھانے کے لیے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو ہم پورے پاکستان کو بند کر دیں گے۔ ایک آپ لوگ شو یہاں پر کریں، اور اس میں عمران خان بھی شامل تھے۔ عمران خان یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ آپ لوگ جو ہے اس طرح سے نکلیں اور 6 مئی کو جو ہے مریر چوک سے لے کے کچہری چوک تک بالکل بلاک کر دیں۔ ایک یہ انہوں نے وہاں پر بولا، گواہی دی عدالت میں، انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے اس میں۔ اور اس کے علاوہ عصمت کمال خان، جنہوں نے کمال ہی کر دیا، نام بھی کمال ہے اور کام بھی کمال کر دیا، کہ اگر عمران خان کو فوج اور رینجرز جو ہیں وہ گرفتار کرتے ہیں تو پھر جی ایچ کیو اور فوجی افسران کو جو ہیں ان کو ہدف بنایا جائے۔ یہ جو عمران خان کہتا ہے فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، اور ہمیشہ پرامن رہنے کا کہتا ہے، اس کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے۔ ابھی بھی عمران خان نے جتنے بھی ہمارے ملک میں احتجاج ہوئے، کسی میں عمران خان نے جو ہے اگریسو ہونے کا نہیں کہا۔ جب عمران خان خود لیڈ کر رہے تھے، اسلام آباد آئے تھے، انہیں پتا چلا کہ یہاں پر کوئی دہشت گردی ہونے والی ہے، یہاں پر جو ہے قتل و غارت ہونے والی ہے، یہاں پر اگریسونیس ہوگی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے، عمران خان واپس لے کے اپنا پورے کا پورا جو ہے وہ جتنا بڑا وہ جلوس لے کے آئے تھے اور جتنی بھی وہ ان کی اس وقت کی موومنٹ تھی، انہوں نے اسی وقت ختم کی، اور he went back because he never wanted that kind of movement جہاں پر لوگوں کی جانیں جائیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں سے کسی کی جائیں، چاہے عوام میں سے جائیں، حکومت میں سے جائیں، ملک بھی ہمارا، لوگ بھی ہمارے۔ ہمیشہ عمران خان کا جو ہے یہی پوائنٹ آف ویو رہا ہے اور یہی پرسپیکٹو رہا ہے۔
اس کے بعد پھر یہ میں اس لیے یہ سب باتیں کر رہی ہوں کہ انسان ہمیشہ اس کی ہسٹری دیکھتا ہے پیچھے سے کہ ہسٹری کیا ہے کسی بھی معاملے میں عدالتوں میں یا کسی جگہ کے اوپر بھی آپ کا ایک ریکارڈ دیکھا جاتا ہے، اور عمران خان کا ریکارڈ بالکل کلیئر ہے اس معاملے میں، ان کا پرسپیکٹو جو ہے بالکل کلیئر ہے کہ نو اگریسونیس، نو گنز، اونلی امن کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات ہوں، اور آپ پرامن طریقے سے اپنی جو ریکویسٹ ہے، اپنا احتجاج جو ہے جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے آپ اس طریقے سے کریں۔ پھر اس کے بعد فوج کے خلاف عمران خان نے انسٹیگیٹ کیا، اپنے جو کارکنان تھے ان کو یہ کہا، انہیں یہ اکسایا کہ آپ لوگ فوج کے خلاف نعرے لگانا اور فوج کے بیچ میں جو ہے بغاوت کریٹ کرنا، اور اگر پولیس آپ کو روکے تو اس کے اوپر حملہ کرنا۔ یہ بیان مسٹر جو عصمت کمال ہے اس نے یہ بیان دے کر کمال کر دیا، کمال کا جھوٹ بولا۔ اس کے بعد جو ہے خواتین کو آپ اپنی جو ہے وہ ڈھال بنائیں، جب ایسا کوئی آپ لوگ بڑا ایونٹ کریں گے تو اس کے بعد ان کو آگے کر دیں، ان کو ڈھال بنائیں۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر 6 اور 7 کو جو ہے بنی گالا میں بھی میٹنگز ہوئیں، ان کے مطابق یہ جو 3 پولیس کے کارکنان ہیں، گورنمنٹ سرونٹس ہیں، ان سے یہ کہلوایا گیا عدالتوں میں، اور عدالتوں نے پھر اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا وداؤٹ چون چراں۔ جو بنانا ریپبلک ہے وہ عدالتیں تو بند کر دینی چاہیے۔ ججز کو میں ہاتھ جوڑ کے ایکسپیکٹ کرتی ہوں آپ ریزائن کر دیں، ڈونٹ پرسیو وتھ یور جاب، یو ڈونٹ جسٹیفائی یور جاب، you are not justifying. You are answerable to the people of Pakistan. You are answerable to your own self, and you are answerable to your children, and you are answerable to Allah. اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اتنا برا نہ کریں کہ وہ شرمندہ ہوں آپ لوگوں کا نام لے کر۔ اس کے بعد جو ہے یہ کہا گیا کہ یاسمین راشد جو ہیں ان کو عمران خان نے کہا کہ آپ کی سربراہی میں جو ہے یہ ہوگا کہ آپ لوگ دفاعی محکموں کے اوپر حملہ کریں، سرکاری جو عمارتیں ہیں ان پر حملہ کروانا کارکنان سے، اور پھر پولیس اسٹیشن جو ہے ان پولیس اسٹیشنز کی جلاؤ گھیراؤ کرنا، اور جو کہ تاکہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالا جائے کہ عمران خان کو رہا کریں۔ جبکہ یہ ویڈیوز ہیں جی یاسمین راشد کی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہ گرم خون تھا، انہوں نے جو کچھ کیا جان بوجھ کے کیا، انسٹیگیٹ کرنے کے، عمران خان کے گلے سے پکڑ کے آپ کھینچ رہے ہیں، تو وہ تو جوان خون ہے، وہ تو ان کا لیڈر ہے، اس نے ان کے لیے بہت کچھ کیا، یونیورسٹیاں بنائی، ہاسپٹلز بنائے ہیں، اس نے ان کے لیے جو ہے وہ جو 3 سال کی حکومت تھی اس میں بھی عمران خان نے عام عوام کے لیے، ایک غریب آدمی کے لیے بہت کچھ کیا، ہاسپٹل کا جو ہے وہ میڈیکل کارڈ دیا، ایک پورا وظیفہ لگایا بیوہ خواتین کا، بچوں کا وظیفہ لگایا گیا، جو ہوم لیس لوگ ہیں، جو بیچارے دوسری سٹیز سے آتے ہیں کام کرنے کے لیے، ان کے لیے شیلٹرز بنائے۔ عمران خان نے امیروں کی جیبیں نہیں بھری، عمران خان نے غریبوں کے لیے کام کیا۔ عمران خان یہ کام کرے گا؟ عمران خان کو کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کرنے کی؟ اس کا تو پرسپیکٹو ہی بڑا کلیئر ہے عمران خان کا۔ ابھی عمران خان نے پچھلے دنوں بیان دیا کہ کے پی کے میں جو ہے فوج اور جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں، ان کی لڑائی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ فوج بھی ہماری، قوم بھی ہماری، اور وہاں پر بیٹھ کر پرامن طریقے سے ہر چیز کو حل کیا جائے۔ تو میرے پاکستانیوں، اس طرح کے الزامات، من گھڑت الزامات لگائے گئے، اور اب جو ہے پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں اور کارکنان ہیں وہ سپریم کورٹ کے باہر جو ہیں وہ اس چیز کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ دے آر ناٹ ایکسپٹنگ دیز رانگ، جو اس کے عمران خان کے اوپر اور جو کارکنان ہیں ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں، اور پھر جو ڈمی عدالتیں ہیں جو 26ویں ترمیم کے بعد بنا دی گئی ہیں، وہ تو اندھی، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، تو اندھی تو ہیں ہی، وہ ان کے اوپر پٹی باندھی جاتی ہے، بہری بھی ہیں، دے آر ناٹ ایون ورکنگ ایٹ آل، بالکل وہ فالج زدہ ہیں۔ تو میں نے تو کہہ دیا ہے کہ دے شوڈ ریزائن۔ اگر آپ اپنے جاب کے ساتھ جسٹیفیکیشن نہیں کر رہے تو پلیز، آپ بہت لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ یہ یاد رکھیں۔ ہر دن زندگی کا ایک کم ہوتا ہے، اس گاڑی میں بیٹھے ہیں، کسی وقت بھی جو ہے وہ آرڈر آ جائے گا، سوچئے اور بار بار سوچئے۔ تو پھر اس ملک کا تو کوئی اس وقت کوئی حال نہیں رہ گیا۔
مگر عمران خان کیونکہ سچا ہے اس لیے وہ کمپرومائز نہیں کر رہا. اس نے کسی معاملے میں بھی کمپرومائز نہیں کیا. آپ نے میرا انٹرویو سنا ہوگا اسار رانا صاحب کے ساتھ کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان شرائط پہ کمپرومائز کر لیں تو وہ انہوں نے مبینہ طور پر جوتا دکھایا. انہوں نے وہ چیزیں پرزے جو ان کو لکھ کے بھیجا گیا پرزے پرزے کر کے تو کیمرے میں دکھایا. اس کا ریزن یہ ہے کہ عمران خان اپنے لیے کوئی جنگ نہیں لڑ رہا. وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا اپنی قوم کی تباہی کے اوپر. وہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی خودی کے ساتھ چلنا ہے, ہمیں اپنی عزت اپنی شرطوں پہ دنیا کے ساتھ چلنا ہے. ہم کسی کی غلامی نہیں کر سکتے. ہم غلامی ہی کر رہے ہیں نا. اسی لیے تو ہم لوگ جو کریم آف دا پاکستان ہے وہ باہر کے ملکوں میں گئی ہوئی ہے اور ہمارا پاکستان جو ہے وہ کتنا ڈاؤن جا رہا ہے. اسی چیز کو تو ٹھیک کرنا ہے. اور یہ پوری قوم کو اب دیکھیں ابھی عمران خان کے لیے ایک آواز کتنا کچھ کر لیا آپ نے, کتنے گندے الزامات آپ نے لگا لیے, عدالتیں آپ نے جو ہے ختم کر دی, آپ نے سرونٹ جو آپ لوگوں کے گورنمنٹ سرونٹ ان کو گواہ بنا لیا, سب کچھ آپ نے کر لیا, پارٹی ختم کر دی, سب کچھ کیا آپ لوگوں نے, ظلم کیا, لوگوں کو شہید کر دیا. آپ نے دیکھا کر 5 اگست کو کیا ہوا, دیکھا آپ نے, ٹانگیں کانپنی ہے نا سب کی. پورا پاکستان, پورے عوام, چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے وہ اوورسیز پاکستان ہے, سب کی دھڑکنیں ایک ہی بندے کے ساتھ دھڑکتی ہیں جو ان کے لیے انصاف مانگ رہا ہے, جو ان کی خیریت چاہتا ہے, جو ان سے پیار کرتا ہے دل سے, جو کہ خود غرض نہیں ہے, بے غرض ہے. اس لیے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان ترقی کرے. ہم چاہتے ہیں ہمارے عوام جو وہاں پر ہیں, جو ہمارے بچے وہاں بھوکے مر رہے ہیں, ان کو جبکہ ان کے ملک میں ہے, وہ کیوں نہ ان کو وہ ملے جس کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو میرے پاکستانیوں, آج میری صرف یہی تھی. ایک تو میں آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں, شاباش میرے پاکستانیوں, ساری فستانیت, سارے ظلم, ساری بربریت کے باوجود آپ لوگوں نے ثابت کیا کہ عمران خان آپ لوگوں پہ ایسے ایمان نہیں کرتا. عمران خان کو اس 26 کروڑ پر یقین ہے, اسے پتا ہے یہ قابل قوم ہے پوری دنیا کی, یہ بہترین قوم ہے پوری دنیا کی, یہ اپنے رائٹ کے لیے فائٹ کریں گے اور یہ بہت کچھ ڈیزرو کرتے ہیں جو کہ ان کے پاس نہیں ہے. اس کے لیے یہ فائٹ کریں گے اور اسے اٹین کریں گے. میرے پاکستانیوں, آپ لوگوں نے ثابت کیا, یہ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں, دنیا کی بہترین قوم ہے, بہادر ترین قوم ہے. آپ واحد ہیں پوری دنیا میں وہ قوم جو اپنے لوگوں کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اپنے دین کے لیے ایسے اکٹھے ہو جاتے ہیں. نو میٹر وچ ریلیجن, وچ نارمس یو بلیو ان, مگر جب آپ کی یہ ساری چیزیں آتی ہیں, وہ آپ دنیا کی بہترین قوم ہیں. آپ کو دنیا میں پڑھایا جاتا ہے. یو شوڈ بی پراؤڈ آف یور سیلف. یہ جو پاسپورٹ نیچے جانا, یہ تو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اور یہ سب کچھ پھیلایا ہوا ہے. نہیں, ہم ہیں نا پاکستانی, پاسپورٹ ہمارا بھی تو ہے نا, ہم ٹاپ ناچ میں ہیں, ہم بہترین لوگ ہیں یہاں پر, پاکستانی ہیں اور رہیں گے. اس لیے بی پراؤڈ آف یور سیلف. میں آخر میں کہوں گی, ہم دیکھیں گے, لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے جب ظلم و ستم کے کوہ گراں, جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے. ہم محکوموں کے پاؤں تلے, ہم محکوموں کے پاؤں تلے, یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور راج کرے گی خلق خدا, اور راج کرے گی خلق خدا, جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. آپ لوگوں نے ثابت کیا, اس دھرتی کو دھڑ دھڑ دھڑکایا 5 اگست کو, اور انشاءاللہ 14 اگست تک آپ سرگرم رہیں گے. اور اس کے بعد بھی جب تک پاکستان کو حقیقی آزادی نہیں ملتی, جب تک ہمارے لیڈر کو آزاد نہیں کیا جاتا جو کہ صرف ہمیں لیڈ کر رہا ہے, اصل آزادی تو آپ کو چاہیے, مجھے چاہیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے چاہیے. عمران خان جنگ لڑ رہا ہے 1947 میں قربانیاں دینے والوں کی.
وہ جنگ لڑ رہا ہے۔ عمران خان 70-80 سال سے اس ملک کے اوپر ظلم و ستم کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ عمران خان اپنی قوم کی ایبلٹیز کو دنیا میں ایکنالج کروانے کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، اور ہم اس کے پیچھے ہیں اور ہم اس کے ساتھ ہیں۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، اور میری قوم دنیا کی بہترین قوم پائندہ باد، میرا نوجوان زندہ باد۔